السلام علیکم. میرا نام عارف منصوری ہے and I'm the host of The Mansoori Show. The show that is best described as ملاؤں گا, بتاؤں گا, دکھاؤں گا. Your link to everything Pakistani straight from California, The Mansoori Show. ناظرین, ایکچولی آج کا پروگرام ہم نیو یارک میں ریکارڈ کر رہے ہیں. میں آپ کی آج ایک ایسے شخص سے ملاقات کراؤں گا جو کہ ایک بہت پرومیننٹ پاکستانی امریکن ہیں, بہت ایکٹیو ہیں کمیونٹی میں, اس کے علاوہ بہت اچھی سوچ رکھتے ہیں. تو میں آپ کی ملاقات کراؤں گا جناب ڈاکٹر سید تمکین احمد صاحب سے, جو کہ آج ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. سب سے پہلے تو میں ان کو ویلکم کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب, ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو فار ہیونگ می ان دا شو. ڈاکٹر صاحب, آپ کی بہت بڑی پرسنالٹی ہے, آپ کی پرسنالٹی کے کئی پہلو ہیں. آپ اپنا کے نیو یارک چیپٹر کے پریزیڈنٹ ہیں, اور اس کے علاوہ آپ کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جن پہ ہم آج آپ سے گفتگو کریں گے. لیکن سب سے پہلے میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ آپ کی انوالومنٹ اپنا کے ساتھ, اور میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں اپنا کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. اپنا پاکستانی امریکن فزیشینس کی بہت بڑی آرگنائزیشن ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی پروفیشنلز کی سب سے زیادہ آرگنائزڈ پلیٹ فارم ہے. یہاں سے ہم بہت ساری ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. ہم ڈومیسٹک امریکہ کے اندر ہماری ایکٹیویٹیز ہیں, اور ہمارے بیک ایٹ ہوم اور دوسرے دنیا میں جہاں بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے وہاں ہم کسی نہ کسی طریقے سے وہاں ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تقریباً یہاں ہر بڑے اسٹیٹ کے اندر ہمارے چیپٹرز ہیں. میں نیو یارک چیپٹر کا پریزیڈنٹ ہوں اس سال, اور جس طرح یعنی ہماری پروفیشنل ایکٹیویٹیز ہیں, اکیڈمک ایکٹیویٹیز ہیں, ایجوکیشنل ایکٹیویٹیز ہیں, اس کے ساتھ ہم فلنتھروپک اور ہیومینیٹیرین ایکٹیویٹیز بھی ہماری ہیں. ہم جہاں بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے وہاں نہ صرف یہ کہ ہم وہاں رقم بھیجتے ہیں, ہمارے فزیشینز جاتے ہیں. پاکستان میں جب زلزلہ آیا تھا تو یہاں سے ہمارے بڑی تعداد فزیشینز کی گئی تھی, اور وہاں کالجز کے اندر ہم وہاں پرووائڈ کرتے ہیں ایجوکیشنل میٹیریل اور ایجوکیشنل سیمینار. اور یہاں جو ریزیڈنٹ آتے ہیں ان کے لیے ہم نے مختلف شہروں کے اندر ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں جہاں وہ ٹھہرتے ہیں, ان کو گائیڈنس ملتی ہے, اور ان کے لیے ہم ہیلپ کرتے ہیں. وی ٹیچ دیم اینڈ وی ہیلپ دیم آؤٹ ٹو گیٹ ان ٹو دا ریزیڈنسی پروگرام. اچھا, تو اپنا جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ جو پاکستانی امریکن ڈاکٹرز ہیں ان کے لیے ورک کرتی ہے, بلکہ آپ کا ایک بہت بڑا یوتھ کا بھی پروگرام ہے جس میں آپ نے ایک یوتھ اسکالرشپ فنڈ بھی قائم کیا. میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ آپ یوتھ کے حوالے سے کیا کر رہے ہیں, جو کہ ہمارا فیوچر ہے. پاکستانی امریکن کمیونٹی کا جو یوتھ ہے, دے آر آور فیوچر, اینڈ واٹ از اپنا ڈوئنگ فار دیٹ. ہمارا اپنا سینٹرل کے پروگرام ہے, اسکالرشپ پروگرام. ہمارا نیو یارک چیپٹر کا کچھ اسکالرشپ پروگرامز ہیں, اس کے اندر ہم یوتھ کو پروموٹ کرتے ہیں, ان کے اکیڈمک ان کو ریکگنائز کرتے ہیں, ان کو پلیٹ فارم پہ لاتے ہیں, ان کو انکریج کرتے ہیں, اور ان کو مانیٹری ہم سپورٹ کرتے ہیں جس فیلڈ کے اندر وہ ایکسل کرنا چاہیں. اچھا, اپنا کے بارے میں تو بہت سارے سوالات آپ سے کیے جا سکتے ہیں. آپ بہت عرصے سے اس میں ایکٹیو ہیں, اور آپ نے ایک بڑا اہم رول پلے کیا ہے نیو یارک چیپٹر کے پریزیڈنٹ کے طور پہ بھی, اور اس کے علاوہ بھی. لیکن میں چاہوں گا کہ اب اس وقت جو کہ سب سے بڑی ایک ایونٹ یہاں پہ امریکہ میں ہونے والی ہے قریب نومبر 8 کو, پریزیڈنشیل الیکشنز, تو میں اس کے حوالے سے آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ آپ کی کیا اوپینین ہے اباؤٹ دا اپ کمنگ الیکشنز. یہ الیکشن اس دفعہ جو ہے بالکل مختلف الیکشن ہے. جی جی. جو کہ میں سمجھتا ہوں میں 73 میں اس ملک میں آیا تھا, اس وقت سے لے کے جتنے بھی میں نے پریزیڈنشیل الیکشنز کے دیکھے ہیں اور حصہ لیا, اور میں باقاعدہ رجسٹرڈ ووٹر ہوں, اور ہمیشہ جاتا ہوں ہر قسم کے لوکل الیکشن میں ووٹنگ دینے جاتا ہوں, ایکٹیو ہوں. اس کے علاوہ ہماری ایک آرگنائزیشن ہے پاکستانی پسنی, پاکستانی سوسائٹی آف نیو یارک, پاکستانی امریکن سوسائٹی آف نیو یارک, اور اس کا ایک اور ونگ ہے ہم نے کہا ووٹر رجسٹریشن کے لیے, پروجیکٹ ڈیموکریسی. تو یہ ہم نے یعنی الیکشن سے پہلے ہی ہم نے اسٹیبلش کر دیا تھا, اس لیے کہ ہمیں ایئرز آفٹر ایئرز ہمیں یہ تجربہ ہوا ہے. یہاں عموماً یہ ہوتا رہا تھا کہ پاکستانی جو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ پولیٹیشینز کو انوائٹ کرتے تھے, اور ان کو فائنینس کرتے تھے, ان کو ڈونیشنز دیتے تھے. ہوتا یہ تھا کہ ہمیں اس کے بعد جب وہ پولیٹیشین جاتے تھے تو ان کے پاس نہ ہمارا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے, نہ ہمارا کوئی سوچ ہوتی ہے, نہ ہماری کوئی فکر ہوتی ہے. انہیں وہ کرتے ہیں جو انہیں کرنا ہوتا ہے, یا ان کی کانسٹیٹوئنسی کو جو وہ خوش کرنا چاہتے ہیں اس کے حساب سے وہ کام کرتے ہیں, اور اس میں ہمارے مفادات بالکل ہی نظر انداز کر دیے جاتے ہیں. یہ ایک سلسلہ کافی عرصے سے چل رہا تھا.
تو ہم نے اس پہ سوچا کہ دیکھیں ہمارا جیسے کہ ہم ناسا کاؤنٹی میں رہتا ہوں یہاں لانگ آئلینڈ ناسا کاؤنٹی کے اندر ہمارے یہاں تقریباً 110,000 مسلمز ہیں، اس میں 37,000 جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں، اور پچھلے سال صرف 7,000 پاکستانی یعنی مسلم جو نا ووٹ دینے گئے تھے. جی اب یہ فگرز جو ہیں تمام پولیٹیشینس کو معلوم ہے، تو ہمارے 100,000 کاؤنٹ اور ہمارے ہنڈریڈ آف تھاؤزنڈس آف ڈالر جو ہمیں دیتے ہیں میکس نو ڈفرنس. دے ٹیک دا منی اینڈ گو اینڈ ڈو واٹ ایور اٹ از بینیفیشیل فار دیم. And there is no consideration of our welfare or our concerns in this country. So ہم نے کہا کہ اس کو ہم آرگنائز کریں گے ہم اپنی کمیونٹی کو کہ ٹھیک ہے پیسہ بھی ضروری ہے لیکن یہ کہ سب سے زیادہ ضروری ووٹ ہے. جب پولیٹیشین کو معلوم ہو کہ ہم جو ہے نا وی کین برنگ دیم ان ٹو پاور، وی کین ٹیک دیم آؤٹ آف دا پاور. دیکھیں یہ کنٹری ڈیوائڈیڈ ہے تقریباً یہاں 40-50% مختلف اسٹیٹس کے اندر مختلف اسٹیٹس ٹھیک ہے، لیکن مور اور لیس آدھے ریپبلکنز ہیں آدھے ڈیموکریٹس ہیں. اس کے اندر جو لوگ سوئنگ ووٹرز ہیں وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں. تو میں معلوم کرنا چاہوں گا آپ سے کہ ابھی جو امریکہ میں اسلاموفوبیا اس جو الیکشن کی جو کیمپین چل رہی ہے پریزیڈنشل الیکشن، اس میں جو ریٹورک ہے اگینسٹ دا مسلم، اس کی وجہ سے اسلاموفوبیا بہت بڑھ گیا ہے اور ایک مسلمس آر ناؤ being targeted for all type of ridicule if you would. تو میں اس کے حوالے سے آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی امریکنز کو ان پرٹیکولر اور مسلم امریکنز کو کیا کرنا چاہیے؟ اسلاموفوبیا دیں گے. اسلاموفوبیا یہ اس الیکشن میں نہیں ہے، یہ یعنی الیکشن کے حوالے سے اٹس ویری گڈ کوشچن. اسلاموفوبیا اسٹارٹ ہوا 9/11 کے بعد. بالکل. آپ دیکھیں کہ ہمیشہ مسلمانوں کو ریڈیکیول کر کے جو ہے نا پیش کیا جاتا رہا. اب موویز دیکھیں ہمارے مگر بہت بڑھ گیا ہے یہ، لیکن 9/11 کے بعد سے جو کہ وہ ایک واقعہ ایسا تاریخی واقعہ تھا اور ایسا یعنی امریکہ کی سرزمین کو پہلی مرتبہ اتنا بڑا حادثہ ہوا تھا، اس نے امریکہ کو شک کر دیا. اور جو ہے اس کے بعد اس سے پہلے جو واقعہ ہوا تھا اپنے آئل امبارگو کا، اس کی وجہ سے کافی فیلنگ تھی، اور پھر 9/11 کے بعد حالات پریسپریٹ ہو گیا. لیکن اس الیکشن کے اندر ہوا یہ کہ ایک پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم وی ول کیپٹلائز آن دس فیئر مانگرنگ، اور اس کے اندر یعنی انہوں نے یہ فیصلہ کیا، ان کو یہ فیل ہوا کہ اگر ہم مسلمانوں کو برا بلا کہیں اور ان کو ٹارگیٹ کریں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ غصے میں ہیں، اور دیٹ از نیچرل کہ اگر کسی بھی ملک میں اگر کوئی ایلیمنٹ کوئی لوگ وہاں کوئی ایسی حرکت کریں جو ان کی سلامتی کے خلاف ہو تو غصہ لوگوں کو آتا ہے، کنسرن ہوتا ہے. تو انہوں نے دے ٹرائی ٹو کیپٹلائز آن اٹ. دس از ون ریزن. اندر ریزن یہ تھا کہ ہمارے یہاں آپ بھی دیکھیں گے کہ پروجیکشن ہے کہ تقریباً 2050 کے اندر نان وائٹس ول بی مور دین دا وائٹ پیپل. جی. تو یہاں ایک انہیں سروائیول کا کنسرن بہت بڑا تھا یہاں کے گورے لوگوں کو، اور عموماً جو ریپبلکن پارٹی ہے وہ گورے لوگوں کی، آپ گورے امریکن وائٹ امریکنس اس میں بہت بڑی تعداد میں، اور جو دوسری مائنورٹیز ہے بہت کم تعداد میں. تو پرہیپس آئی ڈونٹ نو انسائٹ واٹ واز دیئر تھنکنگ، بٹ پرہیپس میرے خیال سے جو انہوں نے ان دو چیزوں کو کہ فار ایگزامپل سروائیول گوروں کو خیال ہے کہ بھائی ابھی یہ طاقت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی، ہمارا ملک ہے. دوسری یہ کہ فیئر مانگرنگ، جی، کہ آپ جو ہے یعنی حب الوطنی کے نعرہ لگا کے آپ بہت سارے لوگوں کو اپنے پیچھے یعنی اپنا فالوور بنا سکتے ہیں، اور لوگ آسانی سے بغیر سوچے سمجھے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جب سے ان کے پرائمری شروع ہوئے تھے تقریباً ہر کینڈیڈیٹ نے کسی نہ کسی طرح مسلمانوں اسلام کے اوپر اٹیک کیا، اور ان کی ریٹنگ اوپر ہوتی چلی گئی. جی. تو ناظرین، ڈاکٹر احمد نے بہت صحیح کہا کہ جو اسلاموفوبیا ہے اٹ ہیز بین گوئنگ آن فار سم ٹائمز ایٹ لیسٹ سنس 9/11. میں اس سلسلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جو خضر خان صاحب کی جو اسپیچ تھی DNC کنونشن میں، اٹ چینج دا نیریٹو اباؤٹ دس اسلاموفوبیا جو کہ بہت انکریز ہو رہا تھا. اٹ میڈ اے میجر امپیکٹ ان دیٹ. تو میں ڈاکٹر صاحب آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ آپ کی جو اسپیچ خضر خان صاحب کی تھی دا DNC کنونشن، اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ نو ڈاؤٹ وہ بڑی تاریخی اسپیچ تھی، اور دے آر سم مومنٹس ان دا ہسٹری وچ میکس دا ہسٹری. آئی تھنک دس از ون آف دا ہسٹری میکنگ اسپیچ، اینڈ دیٹ showed the positive side of Muslim community in United States. American army کے اندر about 7,000 soldiers ہیں. جی. There are many who died
fighting in Iraq and in Afghanistan and abroad. They have been serving. There's a good number of Pakistani and Muslims in law enforcement. इसके न्यूयॉर्क सिटी के अंदर तकरीबन 100,000 से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर हैं, जिसमें about 33,000 are Muslim police officers. अच्छा. So if somebody says anything negative about us, so they should know that our brothers, Muslim brothers, are in the street protecting them day and night. And we are out there with our Americans, other Americans, like any other patriotic American defending America and American soil. So this is a very, very positive image. That was very positive speech, but we should not stop there. जी. We have to see the track record of the politicians behind them. Muslims are 1.6 billion Muslims. जी. They are I forgot the number of states, but there are very many states, Muslim states. At least states where Muslims live in majority. जी. Muslims are sitting on world's most important energy resources in Far East and Middle East, and in those Russian states, which is now independent states. We are sitting on the 60 to 70% of the world's energy resources of oil and gas, and these are going to be very, very important resources. This is one reason the whole warfare is going around the world. So this is the warfare of the resources. So we have to be very careful who do we support. Khizar Khan has done a very positive historic speech, and it has indeed turned the wave against Muslim, and they showed a positive face of Muslim community in United States. मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये होगा कि जो इलेक्शन में जो भी आउटकम है, डेमोक्रेटिक कैंडिडेट या रिपब्लिकन कैंडिडेट, हुएवर विंस, आप पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी इन अमेरिका का फ्यूचर क्या देखते हैं? लेकिन इस जवाब से पहले हमारे प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का. प्लीज़ देखते रहिए. वी विल बी राइट बैक. वेलकम बैक टू द मंसूरी शो. वक्फे पे जाने से पहले हम डॉक्टर अहमद से गुफ्तगू कर रहे थे, और हम चूँकि पॉलिटिक्स जो है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिस पे हम इनसे बहुत कुछ पूछ सकते हैं. इनका बहुत गहरा मुशाहिदा है और बहुत इनका एक्सपीरियंस है इस हवाले से. तो सबसे पहले तो मैं आपसे वो सवाल जो है दोबारा रिपीट करूँगा कि आप क्या देखते हैं पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी का, मुस्लिम अमेरिकन कम्युनिटी का मुस्तकबिल अंडर द लीडरशिप ऑफ हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप? देखिए ना, ऐसा अगर इनमें से कोई भी जीतते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो सारे मुसलमानों को उठा के वो जेल में बंद कर देंगे, और सबका ये भी मुमकिन नहीं है कि जैसे कि वो कहते हैं कि जितने भी 12 मिलियन जो अनरजिस्टर्ड यहाँ इमिग्रेंट्स हैं उनको बाहर निकाल देंगे. इट्स नॉट प्रैक्टिकल, इट्स नॉट पॉसिबल. ये अमेरिका जो है ना, ये है इमिग्रेंट्स का कंट्री. अब क्वेश्चन ये है कि लीगल इलीगल, मैं उनको इलीगल नहीं कहता हूँ. अगर वो यहाँ हैं तो वो दे केम फॉर द वेरी सेम रीज़न the first immigrants came to this country looking for the opportunities. They were oppressed back at home. They are all coming. We are all coming for the very same reason. अगर वो documented नहीं है तो इसमें there is something wrong with the system. It's not their fault. Second, we are taking full advantage of them. They are working in the fields where nobody else wants to go work. They are working at the wages where nobody else wants to work. They cannot be eliminated and minus from the fabric of American society. Number one. Number second, ये कि ऐसा नहीं होगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब आ गया तो उन्होंने सारे मुसलमानों को उठा के जेल में डाल देना है, और वो हिलरी क्लिंटन आ गई तो वो उन्होंने कोई सब मुसलमानों को तमगे देने हैं, कोई अहसन मराद देने, ऐसा कुछ नहीं होगा.
ہو سکتا ہے کچھ یعنی جو اوپر پریزیڈنٹ ہے دے سیٹ دا ٹون. حالات تھوڑے سے ڈیفیکلٹ ہوں ہمارے لیے, کمپٹیشن زیادہ ہو جائے, ہو سکتا ہے کچھ جو کہ واقعات ابھی ہو رہے ہیں بگیٹری کے اور جو اٹیک کر رہے ہیں ہمارے اوپر, ہو سکتا ہے کچھ زیادہ ہو جائیں. بٹ دس از ناٹ دا ٹائم ٹو ہائڈ اینڈ ٹو بی افریڈ آف. وی شوڈ ناٹ بی افریڈ آف. دس از ٹائم ٹو ایکسپوز اوور سیلف. This is the time to face our positive image to this nation. We are the most educated people in the United States. We earn more than average American. We have more education than average American. Our female ladies have more education than average American ladies, and we pay more taxes. جی بالکل. And actually, we are the true bearer of the flag of America. We are patriotic, and most of us in my age and your age, we have taken the oath. It is not a minor thing, we have taken the oath to be a good citizen of this country. We have to. It brings us a lot of burden on us, and it exposes us to a lot of our responsibility. We have to face it. We have to improve our character. We have to be honest citizen. We have to be a good citizen. We have to be positive citizen. We have to participate in the political life of this country. We have to participate in the democratic process. دیکھیں ہمارے ملکوں کے اندر یہ ووٹ کی لینے کے لیے کتنی قربانیاں دی, اور اس ملک کے اندر لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں. آپ دیکھیں ہمارے افریقن امریکنز نے کتنی قربانیاں دی ہیں. آسانی کے ساتھ ووٹ دینے کا رائٹ تھوڑا ملا. ہم نے تو یہاں سٹیزن شپ لی, ہم نے اوتھ لے لیا, ہمارے ہاتھ میں رائٹ ہے. اور یہ اس کو ویسٹ کرنا, یہ تو بہت بڑی ناانصافی ہے ہمارے اپنے ساتھ, ہمارے یوتھ کے ساتھ, ہمارے آنے والی نسلوں کے ساتھ. دیکھیں ہمیں اس ملک میں رہنا ہے. وی آر ناٹ گوئنگ اینی پلیس. آپ نے بالکل صحیح فرمایا جی. وی آر ہیئر ٹو اسٹے اینڈ وی ول ڈائی اوور ہیئر. سو اگر ہم آج جو بیج بوئیں گے وہ ہمارے آئندہ نسلوں کے لیے ہوگا. آج ہم جو پروسیس سٹارٹ کریں گے, ہم جو ایکٹیویٹ کریں گے, وہ نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے آنے والی مسلمان نسلوں کے لیے. اور ہمیں وی ہیو ٹو گائڈ. دیکھیں وی آر دا ٹرو بیئرر آف, ناٹ اونلی وی آر دا ٹرو بیئرر آف اوور ریلیجن, سو وی ہیو نتھنگ ٹو ہائڈ. وی ہیو ٹو اسٹینڈ ٹال. وی ہیو ٹو پریکٹس واٹ وی بلیو, اینڈ وی ہیو ٹو ایکسپوز اوور سیلف. دیر از نتھنگ رانگ, اینڈ دس America is not Donald Trump. Americans are very fair-minded people. بالکل. If that's not the case, we would not have existed over here. دیکھیں after 9/11 اگر یہ ہمارے ملکوں میں ہوتا تو ہمارے گھر جلا دیے ہوتے, ان کو نکال کے باہر کر دیتے. ہمارے اندر برداشت نہیں ہے جو ان کے اندر ہے. ہم اس کے باوجود ہم یہاں ایگزسٹ کر رہے ہیں, ہمارے بزنس تھرائیو کر رہے ہیں, ہم ایجوکیشن میں جا رہے ہیں. There are difficulties, our children have been targeted. They are the most vulnerable, our children, our innocent people in the schools are most vulnerable people, because اس لیے کہ ان کو جو ہے یعنی امون جو چلڈرنز ہوتے ہیں وہ they are very cruel. They act in a certain way which they hear on the TV and radio. اور ٹی وی کا اور ریڈیو کا یہاں جو میڈیا کا بھی ایک نیگیٹو رول, کافی نیگیٹو رول رہا ہے 9/11 کے بعد. لیکن وی ول ہیو ٹو فائٹ, وی ہیو ٹو اسٹینڈ, وی ہیو ٹو اسٹرگل فار اٹ, وی ہیو ٹو گیٹ آرگنائز, participate, get registered, vote, and be active in every part of our social life. جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ ووٹ ہمیں ضرور کرنا چاہیے. وی نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ ہو ٹو ووٹ فار, لیکن اپنا جو رائٹ ہے ووٹ کا, اور آپ نے جس طرح صحیح فرمایا آپ نے کہ ہم وی نیڈ ٹو پارٹیسپیٹ ان دا پروسیس. اور آپ نے اس سے پہلے سوال کے جواب میں جس طرح فرمایا کہ وی ہیو سو مچ ٹو بی پراؤڈ آف. آپ نے ابھی بتایا کہ جی ہم کس طرح سے ہم وی آر کنٹریبیوٹنگ ٹو ایوری سیکٹر آف لائف, اکانومی, سوشل, فلانتھراپی, ہر چیز میں پاکستانی امیریکنز آر پارٹیسپیٹنگ فلی. تو مسلم تقریباً their philanthropic and their contributions are about $3 billion we give in charities. This is a big amount, I mean, we can do a lot, we have to, all we have to do is get organized and participate in the active political process and run for the offices. ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی مینشن کیا فلانتھراپی کو, اور اس حوالے سے آپ کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے پاکستانی امریکن کمیونٹی میں اور مسلم امریکن کمیونٹی میں, فلانتھراپی کے حوالے سے, سوشل ورک کے حوالے سے آپ بڑے ایکٹیو رہے ہیں کمیونٹی میں. تو میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ آپ ذرا ہمیں آپ کی جو کہ اپنا کا تو آپ پریزیڈنٹ ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی بہت اس میں کنٹریبیوشن ہے,
میں معلوم کرنا چاہوں گا کہ آپ اور کون سی آرگنائزیشنز میں اور آپ کے جو دوسری جو ایکٹیویٹیز ہیں جو اس کے بارے میں بتائیے. میں ایک یہاں سوشل آرگنائزیشن اس کا نام پسنی ہے، پاکستانی سوسائٹی آف نیو یارک، اس کا چیئرمین ہوں، اور وہ ہم نے اور ہمارے ساتھیوں نے مل کے بنائی ہے. اور ایک اور ہے پروجیکٹ ڈیموکریسی، جو کہ ہم نے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا ان دا بگننگ، اس کے اندر انوالو ہوں. اس کے علاوہ میں جو نا آئی سپورٹ مائی سیلف اینی ویلفیئر سوشل ورک وچ از گوئنگ آن. میں اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ ہمیں جتنی بھی آرگنائزیشن ہیں ان سب کو سپورٹ کرنا چاہیے، اس لیے کہ اف سم ون آرگنائزیشن فیل وی ہیو ادر آؤٹ لیٹس فار دا آرگنائزیشن. اور جتنا بھی ویلفیئر ورک ہے وہ تو ہمارا اصل فیس ہے، دس از دا مسلم فیس ان دس سوسائٹی. دیکھیں ہم چاہے کچھ بھی کہیں، ہمارا مذہب بہت اچھا ہے اور ہم کتنا بھی آپ کو بتا دیں اس میں یہ لکھا ہے وہ لکھا ہے، لیکن جب تک ہم اپنے آپ کو صحیح طریقے سے پریزنٹ نہیں کرتے وہ ہمیں دیکھتے ہیں. ہم جو ہے نا وی آر دا امبیسڈرز آف آور پاکستان، وی آر دا امبیسڈر آف آور ریلیجن. ہم جس طرح ایکٹ کرتے ہیں، ہمارا بیسٹ جو فیس ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ہیومینیٹیرین ورک کرتے ہیں. They know that these are the people when disaster is struck and somebody needs, they go there, they distribute food, they distribute water. There are many organizations like ICNA, like اپنا کے اندر بھی ہم لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں، لیکن اور there are other organizations like ICNA organization is one of the biggest organizations. They are doing a lot of work. They did work in the Sandy and present disaster. They are in Matthew, Hurricane Matthew. They are working in Florida. They are distributing food, water. They are repairing the houses. This is what makes difference. The people see our real work, our real contribution. That's where we have to get involved more and more. اس لیے کہ جب تک ہم یہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے یہ کام اس سے کام نہیں چلے گا. یہ ہمیں وی ہیو ٹو ٹیل دم ہو وی آر. اور یہ پریکٹیکل جب تک ہم کام کر کے نہیں دکھائیں گے، یہ تقریروں سے اور باتوں سے اور انٹرویو سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. ہمیں ہر ایک کو پر ذمہ داری ہے، اور اس وقت ضرورت ہے ہم باہر آئیں اور کام کریں. اور اگر ہم پاس وقت نہیں ہے، اگر ہم بزی ہیں اپنے، تو جسٹ ایٹ لیسٹ مانیٹریلی سپورٹ آور آرگنائزیشن. دس از ویری ویری امپورٹنٹ، کریٹیکل. دوسرا یہ کہ یعنی گیٹ انوالو، I mean, get registered, go to vote. This is very important that we go to vote, no matter who. When you go to vote, you sign yourself, and all those lists go to every single party. They know that in this neighborhood how many people live, how many Muslims sign in, and they think about making their policy. At the end of the day, in America, all the politics is local. Every senator, congressman has to come back to their constituency and then re-elect after every 4 years. And for next 4 years, the first thing in the forehead is to get re-elected. And they think, what do I do which will make my constituency happy, or what to avoid which will make my constituency unhappy. میں آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا ڈاکٹر احمد کہ یو آر ویری ویل نون فگر ان آور کمیونٹی. آپ کو ہم سب بہت حوالوں سے جانتے ہیں آپ کے ورک کے تھرو. اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے ناظرین آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہیں گے. کہ آپ سے ملاقات تو سب کی ہوتی ہے، جانتے ہیں آپ کو، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں اپنا تھوڑا سا پرسنل بتائیے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ. اور میں بڑے ہمبل فیملی سے ہوں. میرے والد جو نا سیلز مین تھے، اور وی ور لائک مڈل کلاس ان پاکستان. آئی ہیو گریجویٹڈ ان فارمیسی in Pakistan. 73 I came into United States. Even in Pakistan, we were somehow, I have been active for like some kind of activity, like in Pakistan. In the school, I remember we used to be on the podium saying Pak Sar Zameen Shad Baad and Lappe Aati Hai Dua. That was our, we were up there. And in our neighborhood, we started Talim Balghan in Nazbad. I used to live in Nazbad. So this is somehow God has blessed me for this thing that I've been active. As a pharmacist, then I went to Caribbean to get my medical education and get involved, into medicine, and had my residency. And after residency, even during the residency, I was president of the CIR. We have organized people. We have organized the masjid in that time. There was time in early 80s. We established. I had a residency in Woodall Hospital. We established a masjid. We're still working. We established even the masjid in Santo Domingo, Dominican Republic. We're still working.
So alhamdulillah, you know, God has blessed me to do the things wherever we go, we do some kind of community work. मैं आपसे मालूम करना चाहूँगा कि हमारे कम्युनिटी इन जनरल और स्पेशली हमारे यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे बड़ा मैसेज यूथ को कि they have a quality that they are very truthful people. They don't have double face, they don't have two faces like back at home, you know. So they have to be honest, they have to stand tall, they have to practice what they believe, and they are doing it. They are doing a wonderful job in every university and every where there is MSA. They are practicing Islam, they are propagating Islam, and they are working hard. You know, listen, without working hard, nothing can be achieved. You know, we have to be on the right path. We are the ummah who has been assigned to guide, to promote the goodness and forbid the evil. You know, that's what we have to keep our ahead of our mind. You know, we have to really start practicing Islam, because this is the time we cannot be, you know, bigots. We cannot be hating each other. We cannot be involved into this dirty politics. And without the other message is that Muslim have to have an agenda. There is no Muslim agenda. देखें, होता ये है कि अभी खिदर साहब की तकरीर हुई, सब लोग जो है ना अब डेमोक्रेट हो गए. That's a good thing, you know, I have no doubt about it. But we have to have an agenda. We have to tell what is our agenda, politicians, and we don't have to care about the results. The results is in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. Thank you so much. You're welcome. नाज़रीन, आपने डॉक्टर सैयद तमकीन अहमद की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई. बहुत इंफॉर्मेटिव, थॉट प्रोवोकिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग. और आपने उनका मैसेज भी हमारी कम्युनिटी के लिए सुना कि गेट इन्वॉल्व एंड फॉर अस टू हैव एन एजेंडा. नाज़रीन, हमें अपनी आरा से आगाह करते रहिए. हमारे आपके स्क्रीन पे जो एड्रेस है उस पर अपना फीडबैक, अपने कमेंट हमें भेजते रहिए. और हमारे प्रोग्राम की पिछली एपिसोड्स देखने के लिए प्लीज़ विजिट pakistanlink.com/ARY. हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हुआ. अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.